اور میں یہ ایک اور بھی کلیئر کر دوں، ہم جب بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی تنقیص یا توہین نہیں کرتے، ان کے وہ بیانات ہیں جو انہوں نے پبلک میں سب کچھ ہیپی ہیپی دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، سیاسی بیانات۔ تو قادری صاحب ہے نا جنہوں نے ایک دونوں دیوبند اور بریلویوں کو جمع کیا ہے، سورت اور سیرت کو، ٹھیک ہے، سورت بیان کرو سیرت اپناؤ۔ لکھا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں حیات دنیا کی سی مانتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں مماتی جو دیوبندی ہیں وہ بدعتی ہیں، اور رائیونڈ سے فتوے نکلے ہوئے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے مماتیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور نماز کو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ان کے پیچھے مانتے ہیں، اور مماتی تو سیدھا ان کو مشرک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو چونکہ مسجدیں دیوبندیوں کے پاس ہیں اس لیے آپ کو نجی محفلوں میں وہ کہہ دیں کہ یہ سارے مشرک تھے، سب کے سامنے نہیں کہتے۔ اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش کرسی سے افضل مانتے ہیں۔ تو کس دیوبندی نے اس عقیدے سے انکار کیا ہے؟ جرت نہیں کو کر جائے۔ اور اسی طریقے سے ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں۔ اچھا، میلاد کو ایون مانے میں اس میں انہوں نے صرف قیام میلاد کے اندر اختلاف کیا ہے، ادروائز میلاد کو تو وہ مانتے ہیں۔ اب آپ کے پریکٹیکلی نہیں کر رہے، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے جو اپنا ایک علیحدہ آئیڈینٹی قائم کر لی ہے نا، اس کی وجہ سے ان کی مجبوری ہے کہ اسے سیرت النبی کا نام دیں، کر رہے وہ میلاد ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ہے نا جنہوں نے ایک دونوں دیوبند اور بریلویوں کو جمع کیا ہے، سورت اور سیرت کو، ٹھیک ہے، سورت بیان کرو سیرت اپناؤ۔ یہ دو چیزیں تو انہوں نے آگے جمع کی ہیں نا، ادروائز تو یہ دونوں اپنی اپنی چیزیں پکڑے ہوئے تھے، بریلوی صرف سورت بیان کر رہے تھے، یہ صرف سیرت بیان کر رہے تھے۔ اور ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی سورت اور سیرت کی بات کریں اور اس میں قرآن اور قرآن کے عقیدے کہیں ہو ہی نہ، بخاری مسلم کہیں ہو ہی نہ۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ اپنے بزرگوں کے واقعات سنائیں اور یہ بتائیں کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے، اور دیوبندی یہ بتا رہے ہوں کہ جو اس طریقے سے میلاد منا رہے ہیں نا یہ مشرک ہیں، یہ اصل طریقہ یہ ہے۔ تو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، امام الانبیاء کانفرنسز، میلاد میں وہ بھی پروگرام کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدوں سے کوئی نہیں بھاگا جی، یہ یقین کریں یہ انڈکلیئرڈ انبیاء والا درجہ دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ دیوبندی نہیں ہے جو المحنت کے کسی عقیدے سے اختلاف کر جائے۔ کسی کی جرت ہے جتنا مرضی اس کا بڑا قد کاٹ ہو، وہ پبلکلی آ کے اس کبھی عقیدے کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے میری ریزرویشن ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، میں عقیدہ ڈیفرنٹ رکھتا ہوں لیکن یہ بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے، ہم بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، یہ کہیں گے تو وہ کہیں گے بھائی آج تک چندے تو تم نے اس کی بنیاد پہ کھائے ہیں، سارا کچھ، یہ سارے کا سارا معاملہ سارے بزرگوں کو تم نے غلط کہہ دیا۔ یہ کوئی جرت نہیں کرے گا، یہ آپ بھول جائیں۔ اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب کے ماننے والے کبھی جرت نہیں کریں گے کہ جو کفریہ عبارتوں کے پر فتوے لگے ہوئے ہیں اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازری نے قاسم نانوتوی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا تھا ختم نبوت والی عبارت کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ تو میری سعید اسد صاحب سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا عبارت کفریہ ہے لیکن یہ گستاخانہ نہیں ہے، نبی کی شان میں غلو کر کے کفر کر دیا۔ میں نے کہا یار کمال ہے، ٹھیک ہے، کہ بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ حالانکہ بریلوی سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ قاسم نوتوی نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، نہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کیا ہے کہ بالفرض اگر آج بھی کوئی نبی آ جائے تو رسول اللہ کی ختم نبوت اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کی وجہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہی ہے کہ کوئی نبی نہیں آنا۔ تو نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے گستاخ ہو گئے۔ بریلوی کہتے ہیں نہیں، تنقیص کر کے ہوئے۔ عبارت سعید اسد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کفر یہی ہے، وہ کیسے ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ ظاہر ہے پوری ڈاکٹرن گر پڑے گی۔ اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ بال کی کھال تم کیوں اتارتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ کہ صحابہ نے تباہ آزمائی کی ہے اس عقیدے کے اوپر، یہ کسی اور نے کی ہے؟ یہ تباہ آزمائی کرنا نا، اور جو نئے نئے ایک فلسفیانہ باتیں کہ ویسے تو کہتے ہیں ہم بزرگوں کے دین کو لے کے چلیں، نہیں، بزرگ نہیں ہیں یہ، پچھلے 1000 سال کے ان کے بابے ہیں۔ بزرگ تو وہ ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین، ان سے ذرا اپنے عقیدے دکھائیں نا، یعنی یہ جن کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بتائیں انہوں نے کبھی یہ بحثیں کی ہیں جو انہوں نے بحثیں کھڑی کی ہوئی ہیں؟ اور جب یہ بحثیں انہوں نے کھڑی کی ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کہاں سے نکل آئے؟ سرکار آپ جب نکلے ہیں تو انجینئر تو نکلے گا۔ جب سیاست معاویہ زندہ باد نعرہ پوری امت نے کبھی نہیں لگایا، آپ نگائیں گے تو خلافت و ملوکیت نکل آئے گی، میرا بھی ریسرچ پیپر نکل آئے گا۔ وہی قادری صاحب والی بات ہے نا کہ بھائی آج تک تو ہم دفاع کرتے تھے کہ یارا لعنت نہ کرو، غلطی ہوئی، اجتہادی کہہ لو، جو مرضی ہے، لیکن مولا علی کے مقابلے پہ حق پہ نہیں ہے۔
لیکن ہم نے کبھی بے خطا بے گناہ معاویہ نعرے تو لگوائے نہیں تھے. جب آپ یہ لگوائیں گے تو پھر آپ انتظار کریں, پھر لوگ بتائیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. پھر خالی لوگ جو ہے وہ امیر معاویہ کانفرنس نہیں کریں گے, لوگ تو کہیں گے پھر شہادت عمار بن یاسر بھی مناؤ. اب مجھے بتائیں کون سنی ہے جو شہادت عمار بن یاسر یا شہادت محمد بن ابی بکر یا عبد الرحمن بن ابی بکر منا سکتا ہے؟ کس منہ سے؟ حجر ابن عدی. یہ تو ان لوگوں کے نام نہیں لیتے ہیں. تو جب فتنے اٹھتے ہیں نا تو پھر تدارک بھی ان کا ہوتا ہے. یہ فتنے اٹھے ہیں نا ان کے, تو بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بندہ چھوڑ دیا میری شکل میں. مجھے تو خود ہی پتا کہ میں کیسے مسلط ہوا ہوں, ورنہ یقین کریں یہ جو کچھ میں نے جتنا رسک والا کام شروع کیا ہے, یہ اگر کوئی پلان کر کے شروع کرے تو پاگل ہی کوئی ہوگا یہ کرے. یہ آپ جتنے بھی دلیر ہوں یہ کام کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی اس کام میں ڈال نہ دے. وہ آہستہ آہستہ ہمت بندھتی جاتی ہے, اور اب اللہ کا شکر ہے, ورنہ ایک 2008 تھا اور آج 2022 اکتوبر ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں دنیا زیر زبر ہو گئی ہے. اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک بندہ سارے فرقوں کی امپائرز اکھاڑ کے رکھ دے گا, کہ نسلوں سے لوگ بزرگوں کے ماننے والے تھے, آج ان بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں یہ ایک اور بھی کلیئر کر دوں, ہم جب بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی تنقیص یا توہین نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں آپ نے جو کھڑا کیا, اگر ان کو آپ نے بچانا ہے تو کہہ دیں انہوں نے چشتی رسول اللہ نہیں پڑھایا تھا. لیکن اگر آپ کہیں گے پڑھایا تھا ٹھیک ہے, پھر بزرگ گھیڑے میں آ جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو بریلویوں سے ہی سیکھا تھا, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. تو علی بھائی یہ کیسے بزرگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم سے باقاعدہ قسمیں لی گئی اور ہم سے باقاعدہ وعدے لیے گئے ہر طرح کی طلاق اطاق کی, کہ تم علی کو منافق کہو تبھی تمہیں وظیفہ دیا جائے گا, جیسے اوزائی نے کہا ہے. تو یہ ان جیسے لوگوں کو بزرگ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی مصلحت کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنے اوپر وہ حدیثیں فٹ کر لی, بلکہ آیت فٹ کر لی سورۃ النحل کی, کہ اگر دل میں ایمان ہے اور کلمہ کفر بھی بولنا پڑتا ہے تو بول دو. انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کیا ہوتا ہے. آج یہ باتیں کرنا آسان ہے, یہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو علماء نے یا مسلمان حکمرانوں نے نہیں دیا, معذرت کے ساتھ. یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمیں گوروں نے دیا ہے, دنیاوی تعلیم نے دیا ہے. ادروائز اگلے زمانے میں اگر آپ حکمران وقت کے خلاف بھی عقیدہ رکھتے تھے, کیا کچھ نہیں کیا معتصم باللہ نے معتزلہ کو حکومتی لیول پر. لیکن آج دیکھیں اگر امریکہ کا صدر جو بائیڈن ہے نا, اگر وہ کرسچن ہے تو اس کے سامنے قرآن تلاوت ہوگی تو وہ سنے گا. لیکن فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی. یہ جو اتنا بڑی چینج آئی ہے نا, یہ ملوکیت کے اندر تو ہوتی نہیں ہے, اس لیے اس وقت لوگ کمپرومائز کر گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کتابوں میں انہوں نے کافی حد تک سچ کو لکھ دیا. ادروائز یہ بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہیں بخاری مسلم. بنو عباس بھی کوئی اہل بیت سے اتنی محبت کرنے والے نہیں تھے, انہوں نے دنیاوی منفعت کی خاطر شیعہ نے علی کو یوز کیا. اگر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ بخاری مسلم نے کل کو کیا رنگ دکھانا ہے تو سرکار یہ ادھر ان کو بھی ختم کر دیتے. ان کی محنتیں آج رنگ لا رہی ہیں الحمدللہ, کہ اب لوگوں کے سامنے ڈینائل اس کا ہو نہیں سکتا. اب جو ڈینائل کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا سنیت سے, کیونکہ سنیت تو کھڑی ان کتابوں کے اوپر ہے. اور اس میں آپ اگر اپنی مرضی کی باتیں لیں گے, میں آپ کو ایک تفنن کے طور پہ بات بتاؤں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے نا کچھ بحث ہوئی تو مسلم کی حدیث پیش کی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بخاری مسلم لکھی گئی ہے نا, یہ استادوں نے اپنے شاگردوں کے لیے لکھی تھی, عوام کے لیے نہیں لکھی تھی. ہاں اچھا, جب یہ بات کی مجھے تو آگ لگ گئی پھر ایک اہل حدیث یہ بات کرے, کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ کام ڈل رہا ہے اس میں. تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب سے کہیں کہ آپ نے مسلم شریف کہاں پڑھی ہے؟ مسلم کے تو مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں یہ ان عوام الناس کے لیے احادیث جمع کر رہا ہوں کہ جنہیں جب تک کوئی فقیہ شخص یہ نہ بتائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے اسناد کے اعتبار سے, وہ بیچارے جو ہے نابلد رہتے ہیں. تو میں ان کے لیے یہ ذخیرہ جمع کر رہا ہوں. میں نے کہا ذرا یہ ان کو بتاؤ کہ اب ہم امام مسلم جس نے خود کتاب لکھی ہے اس کی بات مانیں, یا تم اہل حدیثوں کی وہابیوں کی بات مانیں کہ ایک امیر شام کے مسئلے کی وجہ سے تم لوگوں کو آج بخاری مسلم کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ یہ تو انہوں نے عوام کے لیے لکھی نہیں تھی. کل تک یہی اہل حدیث طبقہ تھا جو کہتا تھا بخاری مسلم خود پڑھو, رفع الیدین شروع کر دو. آپ دیکھ لو ہمارا طریقہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ بخاری میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ یدعونہ الی النار نکل آئے گا. یہ تو اب مصیبت بن گئی ہے. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے, گمراہ ہو جاتا ہے بندہ. اب گمراہ ہو چکے سرکار, اون روو.
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰੋਣੇ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ।